دوسرے ایڈیشن سے غلطی کو نکال دیا جائے گا، لیکن قرآن مجید کا آغاز رب نے یوں کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی زبر میں شک نہیں، زیر میں شک نہیں، شد میں شک نہیں، مد میں شک نہیں۔ آپ سوال کرو گے کہ مولانا آپ کوئی مضبوط دلیل دے کے جائیں کہ قرآن میں شک و شبہ نہیں ہے، قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے، پھر دلیل بہت بڑی دے کے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی کل سورتیں کتنی ہیں؟ بولو 114۔ قاری حسیب صاحب ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، توبہ سے پہلے نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ سائنس کی کتاب پوری پڑھ لو کوئی ثواب نہیں، بیالوجی پڑھ لو کوئی ثواب نہیں، فزکس پڑھ لو کوئی ثواب نہیں، لیکن جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ یہاں حفظ کا مدرسہ ہے، قاری صاحب بڑے محنتی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ حسیب صاحب کتنے بچے فارغ ہو چکے ہیں آپ تک؟ 70 اور 300 کے قریب پڑھ رہے ہیں۔ ارے اب ذرا قرآن اور صاحب قرآن، یہ میرا موضوع ہے، آپ نے صاحب قرآن کی باتیں سنی، اب یہ طاق رات ہے، یہ طاق رات ہے، آؤ میں اب قرآن پہ باتیں کر جاؤں، لوگوں آپ کو جگا جاؤں۔ یہ مستری کا بیٹا ہے، یہ مزدور کا بیٹا ہے، یہ ریڑی والے کا بیٹا ہے، باپ غریب ہے، بچہ رحمانیہ مست۔ ماشاءاللہ یہ تھے عثمان شاکر صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کو درس قرآن حدیث بیان فرمایا۔ عثمان شاکر ڈوگر صاحب، جنہوں نے درس قرآن و حدیث آپ کو ارشاد فرمایا۔ اب میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا بشیر احمد خاقی صاحب سے کہ وہ ہمیں خوبصورت انداز میں درس قرآن و حدیث بیان فرمائیں۔ بشیر احمد خاقی صاحب کھڑے ہو گئے، صحیح طرح سیٹ کر کے دیا جی سپیکر صحیح۔ محبوب صاحب تسی سیٹ کر کے اور کرسی ہٹائیں۔ نہیں صحیح طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ذرا آواز کھول دے، آواز کھولے جس پہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بٹھی ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے۔ یہی خواہش ہے کہ زمانہ سے جہالت دور ہو جائے، نہ رہ جائے میرے اللہ اس دنیا میں کوئی نافرما محمد کا، عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے۔ حمد و ثنا عظمت بڑائی کبریائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سارے جہان کے خالق و مالک ہیں۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء تاجدار مدینہ۔ ملک صاحب اس طرح نہیں گل پھبدی، کول بیٹھو اتھے آ کے، اے کرسی دیو بھائی۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قریب قریب وہ ہے، پیچھوں اٹھ کے گیا
تسی نہیں رولا نہیں پانا آگے ہویا جائے پیچھوں اٹھ کے آگے آئے حضرات آج کے تکمیل قرآن کے عظیم و شان پروگرام میں خاموشی بالکل آرام سکون تاک رات جے کوئی مسئلہ ہے تو مینوں دس دینا رولا نہیں پانا مزید تاجدار مدینہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ میرے رب نے قرآن مجید کو نازل کیا میرا موضوع قرآن اور صاحب قرآن ہے حضرات قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے تنزیل من رب العالمین اسے رب العالمین نے نازل کیا نازل بہ الروح الامین اس امانت کو زمین پر لے کر سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سارے مہینوں کا سردار مہینہ رمضان میں قرآن آیا پھر لیلۃ القدر کی راتوں میں آیا پھر قرآن کہاں پہ آیا نزل علی محمد وہو الحق من ربہم کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے یہ تو حق ہے جو رب نے محمد کریم کے قلب عطر پہ نازل کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ہستی پہ قرآن مجید رب نے نازل کیا یہ قرآن ہے کیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یہ قرآن تو فرقان ہے اس نے کائنات میں نازل ہو کے توحید اور شرک کو سنت اور بدعت کو حلال اور حرام کو کھرے اور کھوٹے کو واضح کر دیا اور لوگوں قرآن آیا رب کو منانے کا سلیقہ آیا قرآن آیا حلال حرام کی تمیز آئی قرآن آیا کائنات کو ماں بہن بیٹی کے رشتے کا شعور آیا اور قرآن آیا کہاں پہ سید الکونین کے قلب عطر پہ اب میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ جس ہستی پہ رب نے قرآن نازل کیا اس ہستی کا مقام کیا ہے ارے ان کی ختم نبوت کا وعدہ تو رب نے رسولوں سے لیا ان کی شان کیا ہے ان کی شان کو تو رب نے تورات میں بیان کیا ان کی شان کیا ہے ان کے دنیا میں آنے کی خبر تو عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہو گے کہاں لکھا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور میرے آقا کا نام محمد بھی ہے میرے آقا کا نام احمد بھی ہے حدیث پاک سنا کے آج آپ کے سینوں کو ٹھنڈا کر دوں ان الیسمان میرے کئی نام ہیں انا محمد وانا احمد میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں اگلی بات کر جاؤں لوگوں قرآن لا ریب ہے یہ تغیر و تبدل سے پاک ہے اگلی بات کر جاؤں اگر قرآن لا ریب ہے جس سستی پہ قرآن آیا آمنہ کا لال بے عیب ہے میرے جملوں پہ غور کیا محترم مجاہد انتق فاروقی صاحب ملک رشید صاحب دیگر احباب میرا بھائی احمد وقاص صاحب دیگر احباب میں نے جملہ کہا ہے قرآن لا ریب ہے آمنہ کے لال بے عیب ہے کہو گے دلیل کیا ہے میرے آقا نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو منبر پہ بٹھایا صحابہ موجود ہیں حسان رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدت کے پھول بکھیر دیے وہ قیمتی موتی آپ کی جھولی میں ڈال کے تواڈے سینے ٹھنڈ پا دیاں تواڈے منہ کھنڈ پا حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ وَآسُنُ مِنْ کَلَمْ تَرَكْ تُعِنِي میری آنکھ نے صاحب قرآن جیسا دیکھا نہیں وَأَجْمَلُ مِنْ کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کوئی آنکھ آمنہ کے لال جیسا انسان دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عیب
مالک نے عیبوں سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا جائے۔ اور پہلے قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکہ میں۔ کہاں نازل ہوا؟ بولو کہاں نازل ہوا؟ اور مکہ کی حالت کیا تھی؟ سنو رب کا قرآن، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ دوسرا مقام، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، حضرت شیخ القرآن پڑھاتے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگہ دی۔ ہادی برحق آئے، کس انداز سے اللہ اللہ، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا، کوئی قوم سمود کا بڑا، کوئی بستی کا بڑا، کوئی علاقے کا بڑا، کوئی امریکہ کا بڑا، کوئی افریقہ کا بڑا، کوئی مشرق کا بڑا، کوئی مغرب کا بڑا، کوئی 1000 سال کا بڑا، کوئی 900 سال کا بڑا، کوئی 800 سال کا بڑا، کوئی 500 سال کا بڑا، کوئی 100 سال کا بڑا، کوئی قبیلے کا بڑا، کوئی قوم کا بڑا۔ ارے میرے رب نے جس ہستی پہ قرآن نازل کیا، وہ ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ مشرق کے بڑے بن کے نہیں آئے، صرف مغرب کے بڑے بن کے نہیں آئے، شمال کے بڑے بن کے نہیں آئے، جنوب کے بڑے بن کے نہیں آئے، 1000 سال کے بڑے بن کے نہیں آئے، 500 سال کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قیامت تک عرش والے کی خدائی چلے گی، آمنہ کے لال کی مصطفائی چلے گی۔ ارے جن کی شان یہ ہے، جس ہستی پر رب نے قرآن نازل کیا، جب وہ محبوب زمین پہ چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم، پیار نہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب زمین پہ چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں میرے آقا پہ جھک جایا کرتی تھی، جنہوں نے نگاہ اٹھائی تھی رب نے قبلہ بدل دیا تھا، انگلی اٹھائی تھی چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی قبلہ بدل دیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، کھانے میں برکت ڈال دی تھی، جن کی نبوت کی گواہی بھیڑیے نے بول کے دی، کنکریوں نے دی، پتھروں نے دی، درختوں نے دی، شاخوں نے دی، جنوں نے دی، صداقت کی گواہی اپنوں نے نہیں بیگانوں نے دی۔ کسی نے کہا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، رسول پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں، آخر رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں۔ فروق کی تو ویسے سبحان اللہ دے نال نعرہ تکبیر بھی لاندا، اس سبحان آئی سبحان اللہ دے گزارا کر رہے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ،
حضرات گرامی میں بات کر رہا تھا آقا کی عظمتوں کی. ارے جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا, جن کی نبوت کی گواہی ارے پرندوں نے دی تھی, جنوں نے دی تھی, اللہ نے کتاب ایسی دی قیامت تک قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. پھر ملک صاحب میں کیوں نہ رحمانیہ مسجد میں عقیدت کے پھول ذرا یوں بکھیر دوں. سلاطین عالم اپنی جگہ پر, سلاطین عالم اپنی جگہ پر, دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر, بدلتی رہی آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ. ارے میں ذرا اس انداز محترم طارق چیمہ صاحب, سلاطین عالم اپنی جگہ پر, دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر, بدلتی رہی آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ. لے آج ایک میں گل کرن لگا, طارق چیمہ صاحب بھی کہن گے, ملک صاحب بھی کہن گے, گل عام ہے. مولانا منظور دا میں نے پتہ ہے ہر ویلے ذکر کر دینے, تو اڈا بھی یار ہے, فروقی دا بھی, مولی منظور یاراں دا ساریاں دا یار ہے. تے میں گل کرن لگا بات دا تو اے نہیں کہ تو اڈے چ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جنوں گل دا علم نہ ہوئے, لیکن گل کرن دا ایک طریقہ ہے. میرا ایک سوال ہے کہ دنیا دے اندر قرآن دا سب تو پہلا حافظ کون؟ پوری دنیا چ قرآن دے پہلے حافظ کون؟ بولو, محمد رسول اللہ. گل تے عام ہے, پہلی دفعہ ہی سنی ہے. قرآن دے پہلے حافظ کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بات آقا کی عقیدت کی کر رہا تھا, میں پیار کی کر رہا تھا. ارے جن کے بارے میں مالک نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, محبوب تجھے تو رب نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا, لاڈلے تجھے تو رب نے کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے. جا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں, آپ مبشر بھی ہیں, آپ نذیر بھی ہیں, آپ داعی الی اللہ بھی ہیں, آپ سراج منیر بھی ہیں. ارے جاؤ تورات کو پڑھ لو, زبور کو پڑھ لو, انجیل کو پڑھ لو, مجھے دنیا کا کوئی انسان دکھائے. انبیاء سارے شان والے, آدم علیہ السلام بھی شان والے, نوح علیہ السلام بھی شان والے, خلیل اللہ بھی شان والے, کلیم اللہ بھی شان والے, ذبیح اللہ بھی شان والے. اور دنیا کی کسی آسمانی کتاب میں دکھاؤ مالک کائنات نے فرمایا ہے اے میرے آدم تیری عمر کی قسم, اے میرے نوح تیری عمر کی قسم, اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم, اے میرے شعیب تیری عمر کی قسم, اے میرے ادریس تیری عمر کی قسم, اے میرے صالح تیری عمر کی قسم, اے میرے یوسف تیری عمر کی قسم, اے میرے یونس تیری عمر کی قسم, اے میرے ایوب تیری عمر کی قسم. کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی. اگر کائنات میں عمر کی قسم اٹھائی جس کے قلب اطہر پہ قرآن نازل کیا, صاحب قرآن کی اٹھائی, لا امرو کا, اے لاڈلے تیری عمر کی قسم. عمر کتنی تھی؟ بولو, 63 برس عمر تھی. ملک صاحب ایک لطیفہ یاد آ گیا. میں تے شمشاد سلفی صاحب گئے سندھ رحمت اللہ علیہ. سندھ دے لوگاں دا مزاج ہے جویں پنجابی نعرہ مار دے نے سبحان اللہ کہندے نے, سندھی لوگ نہیں یہ کام کر دے, سیر بھی نہیں لاندے, نعرہ بھی نہیں مار دے, سبحان اللہ بھی نہیں. سلفی صاحب دا ایک انداز, ارے میں کہنے لگا ہوں کہہ دوں, میں بتانے لگا ہوں سندھی دا بول دے کو نہیں سی بھئی. سلفی صاحب دی تقریر جاری رہے, مینوں بار بار کہنا پیندا سی, میں کہہ دوں, میں کہہ دو, میں بتا دوں, بتا دو, میں سنا دوں, سنا دو. گھنٹہ پورا بیان کیتا دے میں لقمہ دینا پیا پورا گھنٹہ. اللہ سلفی صاحب دی قبر نو نور نال منور, اللہ قاری عبد الحفیظ صاحب دی قبر نو نور نال, اللہ شہداء اسلام دی قبر نور نال, علامہ شہید یزدانی, شہید قاری نوید الحسن سب دی قبر نور نال منور. ہاں میں بات کر رہا ہوں
महबूब की उम्र की कसम उठाई, फिर अकीदत के फूल जरा यूं बखेर दूं। हर खतीब का अपना अंदाज है। ऐ लाडले, जब आप बदर में जिहाद कर रहे थे उस वक्त की कसम, उहद में थे उस वक्त की कसम, खंदक में थे उस वक्त की कसम, सफा पहाड़ी पे तबलीग कर रहे थे उस वक्त की कसम, ताइफ में कुरान सुना रहे थे उस वक्त की कसम, बैतुल्लाह में नमाज पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, मस्जिद अक्सा में मुसल्ला इमामत पे खड़ा होके अंबिया के इमाम बने हुए थे उस वक्त की कसम, ऐ महबूब फजर पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, जोर पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, असर पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, मगरिब पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, ईशा पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, तहज्जुद पढ़ रहे थे उस वक्त की कसम, तबलीग कर रहे थे उस वक्त की कसम, तिलावत कर रहे थे उस वक्त की कसम, सखावत कर रहे थे उस वक्त की कसम, मुझे तेरे उठने की कसम, बैठने की कसम, चलने की कसम, लेटने की कसम, अदाओं की कसम, वफाओं की कसम, तेरी जिंदगी के सांस सांस की अरे जरा अकीदत के फूल यूं बखेर दूं। पिछले साल रमजान में शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब और मैं बैतुल्लाह गए। 25वीं की ताक रात थी, जैसे आज 27वीं है। मैंने अपने पैदा करने वाले मौला की मोहब्बत में अपना चेहरा आसमान की जानब किया। रब्बा, ये लाहौर से आया तेरा बंदा, बेसिकली तो मैं झंग से हैं। आपको पुराने लोगों को पता होगा, किसी दौर में ये फैसलाबाद जब इसका नाम लैलपुर था, ये जंग की तहसील थी। तहसील लैलपुर, जिला फैसलाबाद। हुण झांगे के पिंड है फैसलाबाद, एक मनिया तनिया शहर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रब्बा, मुरीद लाहौर से आया तेरा बंदा पूछना चाहता है, मेरे मालिक तूने कुरान मजीद के अंदर मक्का की कस्में उठाई हैं, क्या मक्का की कस्में इसलिए उठाई हैं? मक्का में बैतुल्लाह है, तेरा घर है, एक नमाज पढ़ी जाए लाख का सवाब मिलता है। मालिक कहता है बशीर खाकी, आमना के लाल के इन दीवानों को बता दे, मलक साहब को बता दे, तारक चीमा साहब को बता दे, फारूकी साहब को बता दे, इन नमाजियों को बता दे, इन बच्चों को बता दे, मक्का की कस्में। मेरा जरा खतीबाना सा थोड़ा सा अंदाज है ताकि बोर कोई बंदा ना हो। मैंने मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है। रब्बा, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में हजर अस्वद है, जन्नत से आया है, चूमा जाए गुनाह मिटते हैं। पर मैं मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, हजर अस्वद है। रब्बा, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, जमजम का पानी है, पिया जाए शफा मिलती है। फरमाया नहीं नहीं रब्बा, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, सफा मरवा है, नहीं नहीं बैतुल्लाह है, नहीं नहीं हजर अस्वद है, नहीं नहीं जमजम का पानी है, नहीं नहीं मौला, मैं मस्जिद रहमानिया के तेरे बंदों को जगाना चाहता हूँ, तड़पाना चाहता हूँ। मक्का की कस्में क्यों उठाई? अर्श वाला कहता है खाकी मेरा कुरान सुना के आज ताक रात है, जगा दे, हला दे, तड़पा दे। लाउक से मो बेहाजल बलद व अंत हिल्लुम बेहाजल बलद। खालिक ने मक्का की कस्में इसलिए उठाई है, इन मक्का की गलियों में जिस दिल पे कुरान नाजिल हुआ, साहिब कुरान के कदम चूमे। हजरात, मैं अगली बात भी कर जाऊं सैयदुल कौनैन के हवाले से। अरे दुनिया में मौलवी को पसीना आए, बदबू आए, पीर को पसीना आए, बदबू आए, मुहद्दिस को पसीना आए, बदबू आए, मुफस्सिर को पसीना आए, बदबू आए, अरब पति को पसीना आए, बदबू आए, खरब पति को पसीना आए, बदबू आए। और मैं कहने लगा हूं अकीदत के फूल रहमानिया मस्जिद में बखेरने लगा हूं, कायनात को पसीना आए, बदबू आए, आमना के लाल को पसीना आए, फिर मैं अकीदत के फूल कुछ यूं बखेर दूं। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते इला के बाद दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफ़ा के बाद फिर फैसलाबाद के तांदला वाला से उठने वाले शमसाम रहमतुल्लाह अलैह बोले, ओ खत्मे नबूवत दा सालार आया,
او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگوں میرے پیر بدر منیر وانگوں چند ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں وڈیاں نے پگاں روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی میں زیادہ سر طرز تاں نہیں لا رہا میرا ویر میرا پائی نوجوان خطیب عبداللہ ساجد شیخ پوری تو انہوں سور لا کے رجا جاندہ میں ٹوٹی پجی لائیے آکڑ بے سورہ ہے اے بھی نہ کہیں ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی میں بات کر رہا ہوں یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں اولاد بینا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو فیصلہ بادیا میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں او دی جتی تو میں پگ وار دیواں اتنی شان اللہ نے سید الکونین کو دی ایک حدیث پاک سنا کے آپ کے سینوں کو ٹھنڈا کر دوں فضلت علی الانبیاء بستن مجھے تو 6 چیزوں پہ اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی اوتی تو جوامع الکلم میں جوامع الکلم لے کے آ بات مختصر جامع بڑی میں بعض کا نا ٹائم ضائع کرنا بڑا ناپسند کرنا میں ایک دن بیان کر رہا سی مولوی صاحب نے تقریر کی تھی میں 10 منٹ ایسے تے ضائع کر دیتے میرا فجر فلاں جگہ پروگرام سی زور فلاں جگہ عصر فلاں جگہ میں اتھے جانا پورے 10 منٹ ایسے گل اچھا 10 منٹ لان دی کی لوڑ سی کسی نے پوچھیا ہی نہیں بھی ملک صاحب کسی نے پوچھیا ہی نہیں بھی کتوں آیا تے کتھے جانا لے 10 منٹ ضائع کر دی کسی نے کیا ہوا آئی پتہ ہی نہیں کتوں آئی کسی نے کیا بزرگاں دے تکے نہ چاہ رہے ہیں اور ہم نے ایک ہی بات کی کائنات کے اندر ہم نے نہیں کہا مولوی کو بڑا مان لو پیر کو بڑا مان لو امام کو بڑا مان لو ہم نے ایک ہی بات کہی اس کو بڑا مان لو جس کو عرش والے نے بڑا بنایا ورفعنا لک ذکر اے لاڈلے تیرا ذکر مشرق میں بھی ہوگا مغرب میں بھی ہوگا شمال میں بھی ہوگا جنوب میں بھی ہوگا تورات میں بھی ہوگا انجیل میں بھی ہوگا زبور میں بھی ہوگا ہواؤں میں بھی ہوگا فضاؤں میں بھی ہوگا اذان میں بھی ہوگا تکبیر میں بھی ہوگا خطبہ جمعہ میں بھی ہوگا خطبہ نکاح میں بھی ہوگا مشرق میں بھی ہوگا مغرب میں بھی ہوگا اگر ارے قرآن اور صاحب قرآن ایک اور بات کر جاؤں عیسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے عبادت خانے میں بیٹھ گئے موسیٰ علیہ السلام پوری کتاب لینے کو طور پہ گئے ارے آمنہ کے لال پورا قرآن لینے نہیں گئے شان کتنی ہے میرے آقا کی آقا بدر میں رب کی وہی بدر میں آقا احد میں رب کی وہی احد میں آقا سفر میں رب کی وہی سفر میں آقا حضر میں رب کی وہی حضر میں آقا مکہ میں رب کی وہی مکہ میں آقا مدینہ میں رب کی وہی مدینہ میں پھر میں فیصلہ بات دیو تمہیں جگہ دوں رب کی وہی صدیق کائنات کے آقا صدیق کائنات کے بستر پہ رب کی وہی بھی صدیق کائنات کے بستر پہ اللہ نے فیصلہ آباد سے ایک ایسی شخصیت کو کھڑا کیا 1986 کی بات ہے جنگ کے اندر مولانا حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ سالانہ کانفرنس کرواتے تھے جب خطیب یورپ ایشیا نے شان امی عائشہ بیان کی دنیا کو تڑپا دیا دنیا کو رلا دیا اللہ قاری صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے پھر میں ذرا تھوڑا سا آپ کو جگا دوں اور لوگوں کون امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو حمیرہ میں کیونکہ میری بہنیں بھی آئی ہیں میں نے ذرا عورتوں کی بات بھی کرنی ہے اوپر چھت پہ ہوں گی ہے نا
अल्लाह अकबर। कौन अम्मी ऐशा जिसकी तरफ जिब्राइल रब का सलाम लेके आए? कौन अम्मी ऐशा जिनकी शान में सूरह नूर आया, नूर आई? कौन अम्मी ऐशा जिसे हुमैरा कह के पुकारते थे? कौन अम्मी ऐशा जो आका को मिसवाक चबा के दिया करती थी? कौन अम्मी ऐशा जिसको अल्लाह ने इतनी शान दी, जिब्राइल रब का सलाम लेके आया करते थे? और लोगों फिर मैं अकीदत के फूल बखेर दूं, जब आका गार में थे, सिद्दीक अकबर की गोद में थे, जब कायनात से जा रहे थे, सिद्दीक कायनात की गोद में थे। काबा के रब की कसम है, जब तक जिंदा है रूए जमीन पे जो उंगली सिद्दीक का कायनात और सिद्दीक अकबर के खिलाफ उठेगी उसे काट दिया जाएगा, जो आंख उठेगी उसे फोड़ दिया जाएगा, जो कदम उठेंगे उन्हें तोड़ दिया जाएगा। सिद्दीक अकबर की शान तो मौलाना सिद्दीक करपालवी ने बयान की। हाँ, मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सैयदुल कौनैन की, मैं बात कर रहा हूँ ताजदार मदीना की, मैं बात कर रहा हूँ साकियत कौसर की। लोगों, अल्लाह ने आपके कल्बे अतर पे जो कुरान नाज़िल किया, इसके बारे में भी बात कर जाऊं। मेरा मौजू कुरान और साहिब कुरान। अब कुरान का मकाम क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरैतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर कुरान रब पहाड़ों पे नाज़िल कर देता, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। रब की तौहीद कुरान में, अंबिया की शान कुरान में, सहाबा की अजमत कुरान में, अहले बैत की शान कुरान में। अरे नमाज का हुक्म कुरान में, रोजे का हुक्म कुरान में, हज का हुक्म कुरान में, ज़कात का हुक्म कुरान में, जिहाद का हुक्म कुरान में, उलमा की इज्जत कुरान में, माँ बाप का मकाम कुरान में, अमानत कुरान में, दयानत कुरान में, शराफत कुरान में। अरे कुरान आया जिंदगी गुजारने का सलीका तरीका आया। कुरान इसलिए तवीज़ों के लिए नहीं आया, कुरान खत्मों के लिए नहीं आया, कुरान कसमों के लिए नहीं आया। कुरान तो इसलिए आया, ये तेरे अकीदे में आए, ये तेरी अमानत में आए, ये तेरी दयानत में आए, ये तेरे किरदार में आए, ये तेरी घर की चार दीवारी में आए, ये तेरे मुल्क में हुक्मरानी करे। लोगों, दुनिया में बड़ी किताबें मौजूद हैं, किसी किताब का आगाज जो नहीं, इस किताब में कोई शक नहीं। पूरी किताब जो शख्स लिखता है, कहता है कोई गलती हो इतला दी जाए, दूसरे एडिशन से गलती को निकाल दिया जाएगा। लेकिन कुरान मजीद का आगाज रब ने यूं किया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। इस किताब की जबर में शक नहीं, जेर में शक नहीं, शद में शक नहीं, मद में शक नहीं। आप सवाल करोगे कि मौलाना आप कोई मजबूत दलील दे के जाएं कि कुरान में शक को शुबा नहीं है, कुरान तगय्युर और तबद्दुल से पाक है। फिर दलील बहुत बड़ी दे के जा रहा हूं। कुरान मजीद की कुल सूरतें कितनी हैं? बोलो 114। कारी हसीब साहब, हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, तौबा से पहले नहीं है। ये दलील है, कुरान तगय्युर और तबद्दुल से पाक है। साइंस की किताब पूरी पढ़ लो, कोई सवाब नहीं। बायोलॉजी पढ़ लो, कोई सवाब नहीं। फिजिक्स पढ़ लो, कोई सवाब नहीं। लेकिन जो कुरान का 1 अरब पढ़ता है, 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 खताएं माफ होती हैं। यहाँ हिफज का मदरसा है, कारी साहब बड़े मेहनती हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। हसीब साहब, कितने बच्चे फारग हो चुके हैं आप तक? 70 और 300 के करीब पढ़ रहे हैं। अरे आप जरा कुरान और साहिब कुरान, ये मेरा मौजू है। आपने साहिब कुरान की बातें सुनी, अब ये ताक रात है, ये ताक रात है। आओ मैं अब कुरान पे बातें कर जाऊं, लोगों आपको जगा जाऊं। ये मिस्त्री का बेटा है, ये मजदूर का बेटा है, ये रेड़ी वाले का बेटा है, बाप गरीब है, बच्चा रहमानिया मस्जिद की तरफ चला, कारी हसीब साहब से कुरान पढ़ने, कपड़े फटे हैं, जूती टूटी है। कायनात के रब ने आसमान से फरिश्ते भेज दिए, फरिश्तों जमीन पे चले जाओ। ये रहमानिया मस्जिद में जो बच्चा कुरान पढ़ने जा रहा है, ये है मिस्त्री मजदूर का बच्चा, इसकी शान बड़ी बुलंद है। जाओ इसके ऊपर अपने पर बिछा दो। ऐ कुरान के हाफिज और कारी, तेरे मकाम के क्या कहने, तू जमीन पे चले कुरान सीखने, तेरे ऊपर फरिश्ते पर बिछा दे।
उड़ते परिंदों को हुक्म दिया, इसके लिए दुआ करो। समंदर की मछलियों को हुक्म दिया, इसके लिए दुआ करो। बिलों की चूंटियों को हुक्म दिया, इसके लिए दुआ करो। ऐ कुरान के कारी तेरा मकाम क्या है, तेरे लिए उड़ते परिंदे दुआ करे। ऐ कुरान के कारी तेरा मकाम क्या है, तेरे लिए समंदर की मछलियां दुआ करे। ऐ कुरान के कारी तेरा मकाम क्या है, तेरे लिए बिलों की चूंटियां दुआ करे। तू जहां जाए तेरे लिए दुआ हो। अब मेरे आका ने जो फरमाया, अहादीस से रसूल सुना के सीनों को ठंडा करना चाहता हूं। एक बात याद रखें, मेरा जो बयान होता है सिर्फ लफाजी और लफ्जों का खेल नहीं, कुरान की आयात और अहादीस से मैं अपने बयान को मुज़य्यन करता हूं। अगर सिर्फ लफाजी की बात है, लफाजी तो शिया जाकर बड़ी कर लेंगे, लफ्ज़ों का बड़ा हेर फेर दुनिया रुआ देंगे। तक बयान वो होता है जिसमें रब का कुरान हो, आमना के लाल का फरमान हो। आओ आपको जगा दूं कुरान की अजमत पे बात करके। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। अर्श वाले के महबूब ने, मदीने वाले ने फरमा दिया, काम सारे अच्छे हैं। यतीम की कफालत की अच्छा काम है, मिस्कीन से तावन किया अच्छा काम है, भूखे को खाना खिलाया अच्छा काम है। काम सारे अच्छे हैं, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छा काम खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। रब का कुरान पढ़ना, रब का कुरान पढ़ाना, इससे अच्छा काम। आओ मेरे आका के एक और फरमान, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना। जो इल्म सीखने के लिए चल दिया वो तो जन्नत के रास्ते पे चल दिया। हदीसां सुन के ईमान वध रहा है ना। एक हदीस का तर्जमा यार, जो नबी पाक दे मुंह मुबारक जो निकले बोल बंदा पढ़े मजा ही कुछ और, सकीनत नाज़िल अल्लाह कर देंदा बंदिया। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिससे रब भलाई चाहता है दीन की समझ अता कर देता है। अल्लाह के फजल से मेरा ये बयान मेरा भाई महबूब फैला देगा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है? शाहिद महमूद साहब इंशाअल्लाह रहमानिया मस्जिद का ये बयान लोगों तक जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह के हबीब की, सैयदुल कौनैन के फरमान की, कुरान के कारी की शान को बयान कर रहा हूँ, अजमत को बयान कर रहा हूँ। और लोगों मेरे आका का एक और फरमान, इक़राउल कुरान, लोगों कुरान पढ़ा करो। फ़इन्नहु याति यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही, ये कुरान क़यामत के दिन तुम्हारा सिफारिशी बन जाएगा। क़यामत के दिन कुरान के कारी को कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत खत्म हो जाए तेरे रब ने तेरा ठिकाना बना दिया है। मेरे आका का एक और फरमान, अल्लाह के हबीब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामा, कुरान की वजह से इज्जत मिलती है। और सुनो, अरबपतियों खरबपतियों के नाम मिट जाते हैं, लेकिन दुनिया आज तक सहाबा को नहीं भूली, दुनिया आज तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं भूली, इमाम अबू दाऊद को नहीं भूली, कुरान की अजमत के लिए मारे खाने वाले अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को नहीं भूली, दुनिया आज तक अल्लामा शहीद को नहीं भूली, दुनिया आज तक शेखुल कुरान को नहीं भूली, दुनिया आज तक अब्दुल्ला शेखपुरी को नहीं भूली, दुनिया आज तक सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को नहीं भूली, दुनिया आज तक कारी अब्दुल हफीज साहब को नहीं भूली, दुनिया आज तक नवीदुल हसन को नहीं भूली। हाफिज अब्दुल सलाम भुटवी का नमाज जनाजा, हजारों लोग, अब्दुल मनान नूरपुरी का जनाजा 36 औरतों से भरी थी, शरीफ इलाहाबादी का नमाज जनाजा, हजरत हजारों लोग। अल्लाह की कसम, दीन का जो काम करता है उसकी इज्जत करो, इन चक्रों में ना पड़ा करो केड़ी कौम दा केड़ी तंजीम दा है रौले छड्डो। दीन दा काम जेड़ा भी जिस शक्ल करदा इज्जत करो, सीने च वुसत पैदा करो। तंग दिल बंदा अल्लाह नू पसंद नहीं। हर मुसलमान की इज्जत करे, हर मुसलमान से प्यार करे, दिलों की तंगियां खत्म करे, ताकि आपके दूसरे जो मसलक के मुसलमान भाई हैं वो भी खुश हो के आपकी मस्जिद में आए। ये चूंडियां मारने वाला ऑपरेशन वाला सिलसिला ये मुफीद नहीं होता। प्यार मोहब्बत से बात करना, इसके अंदर बड़ा असर है। मैं गल तुहानू पूछना, एक बंदे दी अख खराब है, जिन्हों कहो तेरी अख किवें खराब होई है, सारी तफसील दस देगा।
جے کہو کانا کی میں ہوئے گل پہ جائے گا محبتوں کو بکھیر دو یہاں جمعے پہ بڑی رونق ہوتی ہے میں نے سنا کہ میرا بھائی عبداللہ ساجد بڑا پیار سے لوگوں کے دل مو لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور یہ مسجد کی انتظامیہ ملک رشید صاحب طارق صاحب قاری حسیب صاحب دیگر ان کی یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں ان کی محنتوں کو رب قبول فرمائے میں بات کر رہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے کیسے احد کے شہیدوں کی میتیں پڑی ہیں آقا قبروں میں اتار رہے ہیں اعلان کیا سب سے پہلے اس شہید کی میت لے کے آؤ جو شہید بھی ہو قرآن کا قاری بھی شاہ جی دفاع دیتے ہیں کی نا شاہ صاحب بلے شاہ صاحب بزرگ جفی ڈال کے ملتے ہیں جی ماشاءاللہ پیار نال دعاواں دیندے نے وارث بلے شاہ دا سیکرٹری ماشاءاللہ اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے نا بلے او بلے بلے اوے بلے ملک لقمان سیکرٹری اوے تسی سارے بلے بلے ہاں میں بات کر رہا تھا قرآن کی عظمتوں کی سب سے پہلے اس کی میت لے کے آؤ جو قرآن کا قاری ہو ایک بات ملک صاحب اور کر جاؤں جاؤ میرے نبی کی سیرت اٹھاؤ زندگی میں بڑے دکھ آئے بدر میں 14 شہید ہوئے 70 احد میں شہید ہوئے لیکن دنیا میں سب سے زیادہ میرے آقا اس وقت روئے جب 70 قرآن کے قاریوں کی شہادت کی خبر آئی آؤ میں قرآن کی عظمت پہ بات کر جاؤں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما قرآن کی وجہ سے تو عزت ملتی ہے اللہ کی قسم گھوڑے دریا میں ڈالتے تھے رب راستے بنا دیتا تھا سعد بن معاذ شہید ہوئے قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے صحابہ عرض کرتے ہیں میت کا وزن کم ہو گیا آسمان سے فرشتوں نے آ کے یہ قرآن کا حافظ قاری تھا یہ رب کے نام پہ کٹ گیا آسمان سے فرشتوں نے آ کے اس کی میت کو کندھے دیے ہوئے ہیں روح پرواز کر گئی اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے سعد بن معاذ کی شہادت پہ اللہ کا عرش شرکت میں آ گیا نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے پیارے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے فرشتے آئے نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا فیصلہ بادیوں نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا فسانہ زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو موسم تھے شریفوں کے جو قاتل تھے شریروں کے وہی اللہ کے بندے جو زاہد اور نمازی تھے مگر راہ شہادت میں مجاہد اور غازی تھے امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھا بوقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھا شان صحابہ ہاں میں بات کر رہا ہوں قرآن کی عظمتوں کی نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ خاموشی بیت اللہ کے امام بھی تھے مکہ کے گورنر بھی تھے ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے بلایا جب ملاقات ہوگی نافع یہ بات تو بتا بیت اللہ کا امام مکے کا گورنر کسے بنا کے آئے ہو فرمانے لگے عبد الرحمن ابزا ایک مکہ کا نوجوان ہے کیا تعارف ہے وہ مکہ کا غلام ہے غلام کا بیٹا ہے فرمانے لگے تم بیت اللہ کا امام اور مکے کا گورنر ایک غلام اور غلام کے بیٹے کو امام بنا کے آگے ہو فرمانے لگے ہے غلام اور غلام کا بیٹا رب نے شان بڑی دی ہے انہو قاری لکتاب اللہ و عالم بالفرائض وہ قرآن کا قاری ہے اور دین کا عالم ہے اللہ کی قسم ہے اللہ نے قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے آج سدیس کا نام دنیا میں گونج رہا ہے آج ذاکر نائک کا نام دنیا میں گونج رہا ہے آج میری بہن فرت ہاشمی کا نام دنیا میں گونج رہا ہے آج علماء کا نام دنیا میں گونج رہا ہے آج کچھ لوگ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں آج کچھ لوگ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں میں صاف کہتا ہوں علامہ شہید کے روحانی بیٹے یزدانی شہید کے روحانی بیٹے شیخ القرآن کے روحانی بیٹے زندہ
ہیں. میں دنیا کی قادیانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, علامہ شہید کے بیٹے اور پوتے زندہ ہیں, اور محب توحید والے زندہ ہیں. اور دنیا کے قادیانیوں سن لو, تمہاری جو انگلی سید القنین کے خلاف اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا, جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا, جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا. مجھے بتاؤ کیا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, پاکستان کے دفاع کے لیے, فلسطین و کشمیر کی آزادی کے لیے, کلمات اللہ کی بلندی کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے, عظمت صحابہ اہل بیت کے لیے تمہیں سینوں پہ گولیاں کھانی پڑے, کیا تیار ہو؟ کیا تختہ دار پہ لٹکنا پڑے تیار ہو؟ پھر میرے نعرے کا جواب دو, ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, قادیانیت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, شہدائے اسلام, پاکستان. تسی سارے ہاں میں بات کر رہا ہوں. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, میں جب بیان کرتا ہوں نا میری کوشش ہوتی ہے ہر پہلو تے گل کراں. میری بہنیں بھی اوپر آئی ہیں, ذرا خواتین کو بھی نصیحت کر جاؤں. جیسے مردوں کا اسلام میں کردار ہے, قربانیاں ہیں, اسی طرح عورتوں کا بھی بڑا کردار ہے. یہ بات آج رحمانیہ مسجد میں میرے بہنیں آئی ہیں, سن لیں. مکہ کے اندر سب سے پہلے اسلام کے لیے جس نے خون دیا وہ ایک عورت تھی جس کا نام دنیا میں زندہ ہے, جسے سمیہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی. جس نے خون دیا وہ عورت تھی اور رضی اللہ تعالی عنہ, اور جس نے اللہ کے حبیب کو پہلے مال دیا وہ بھی ایک عورت تھی, ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اللہ نے عورت کے نام پہ ایک سورت نازل کی جس کا نام سورہ مریم ہے, ایک سورت کا نام سورہ نساء ہے. ایک عورت زمین پہ چلی, اللہ نے چال کو قرآن بنا دیا. قد سمع اللہ, حضرت شعیب بیٹیاں زمین پہ چلی, اللہ نے تذکرہ قرآن بنا دیا. حضرات گرامی, اے میری بہنوں, عورت ماں کی شکل میں آئی, قدموں کے نیچے جنت, عورت بیٹی کی شکل میں آئی. من نالا جاریتین, ملک صاحب, من نالا جاریتین, جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی, کفالت کی, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں میرے بہنیں آئی ہیں, اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں بیٹے بھی دے, اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں نیک بنا دے, اللہ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے رشتے دے دے. میری بہنوں تمہارا بڑا مقام ہے. عورت کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے. ایک نصیحت کرانگا, اکثر بندے نا یاراں نال گھنٹا ہس کے گلاں کردے نے, گھر تماکو تو زیادہ گرم, وردیاں سپیڈ تیز. خیرکم خیرکم لآلہ, انا خیرکم لآلہ, تم میں بہتر وہ جو بیوی کے لیے بہتر. پیار کیا کرو, محبت سے سمجھایا کرو. عورت کو حکم دیا تم بھی پیار سے پیش آیا کرو. اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا, عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے. جب دونوں دا پیار ہوئے گا گھر کی بنے گا جنت, جب لڑائی ہوگی کی بنے گا جہنم. رشتہ داروں کا خیال رکھیں, پڑوسیوں کا خیال رکھیں, مخلوق کے کام آئے. اور میں آخر میں تاخیرات کے حوالے سے نصیحت کر جاؤں. میں جب بیان کرنا نا میں ہر پہلو میرے سامنے ہوتا ہے, یہ بھی گل کرنی ہے, یہ بھی گل کرنی ہے. ایک یہ ایک لمحہ جا قصہ پھڑ لیا تے گھنٹہ اودے تے لا کے نہ کوئی نصیحت نہ کوئی گل. ہاں میں بات آج آخر میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں 2-4 منٹ میں. یہ لیلۃ القدر کی تاک رات ہے. ارے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں محبوب لیلۃ القدر مل جائے. ایک بات یہ کر جاؤں, یہ جو آپ کی مسجد ہے مجھے انتظامیہ نے نہیں کہا آج ایک وعدہ کریں, اپنی ماہانہ انکم سے مسجد کا حصہ نکالو گے, سب کٹ لو گے حصہ ماہانہ انکم سے. جمعے والے دن مسجدی چادر پا کے جاؤ گے اور اس مسجد میں حفظ کے لیے بچے داخل کرواؤ گے. اور جب اپنے بچوں کے لیے کیلے سیب فروٹ خریدتے ہو, یہ بچے قرآن سیکھنے والے معصوم
ان کو اپنے ہاتھ نہ لے کے آیا کرو کیڑے اپنے ہاتھ نہ کھلا کے دعا لیا کرو ان کے لیے بھی پھل خریدا کرو رمضان کی زکات سے تعاون کیا کرو اپنے ہاتھ سے جتنے مقامی لوگ ہیں آج وعدہ کرو اپنے ہاتھ نہ مسجد کی صفائی کرو انتظامیہ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلے کندھے کے ساتھ کندھے ملا کے چلے بیٹے بھی دے اللہ کے گھر کے لیے مال بھی دے ان بچوں کو سینے سے لگائیں ان کو اپنے ہاتھ سے آ کے کھلائیں تو میں آخر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں محبوب لیلۃ القدر مل جائے رب سے کیا مانگوں اب اٹھنا نہیں توجہ دعا سکھائی سب پڑھو اللہم پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تجھے معافی پسند ہے مجھے معاف کر دے طاق رات ہے لوگوں اپنے مولا کو منا لے راضی کر لے وہ ایسا داتا ہے 90 سال کا بوڑھا 100 سال کا بوڑھا زندگی کی شام ہو گئی آنکھوں کی بنائی گئی کانوں کی شنوائی گئی کمر جگ گئی لاٹھی کی ٹیک پہ چلنے لگا بال سفید ہو گئے ساری زندگی بے نماز لوگوں کی بہن بیٹی سے عزت سے کھیلتا رہا سود کھاتا رہا لوگوں کے مکان پلاٹ پہ قبضے کرتا رہا رشتہ داروں کو ستاتا رہا گالیاں نکالتا رہا غیبتیں کرتا رہا لیکن میرے بھائی عبداللہ ساجد یا کسی عالم کا خطاب سنا دل پہ چوٹ لگی او غافل انسان جس رب نے تجھے انسان بنایا تیری خوبصورتی پہ قسمیں اٹھائی تجھے بندر و خنزیر بنا دیتا کیا کر لیتا زمین کو تیرے لیے بچھونا بنا دیا آسمان کی چھت ڈال دی شہد کی مکھیاں تیرے لیے شہد بناتی ہیں یہ جانور تیرے لیے دودھ کے لیے ساری سورج بھی تیرا نوکر چاند بھی تیرا نوکر دھڑکنے کے لیے تجھے دل دیا سوچنے کے لیے دماغ دیا چلنے کے لیے پاؤں دیے ساری نعمتوں کا غلط استعمال کیا دل پہ چوٹ لگی 27ویں رات کو 25ویں رات کو 29ویں رات کو قیام اللیل کے بعد تنہائیوں میں رب کے آگے رو پڑا سسکیاں لے کے رو رہا ہے ربا گناہگار خطا کار سیاہ کار بندہ تیرا دروازہ چھوڑ کے کہاں جاؤں آنسوؤں کو کہاں باؤں ٹھیک کہ میں بوڑھا ہو گیا ربا مجھے اتنی بات تو بتا دے 100 کا قاتل رویا تھا تو نے معاف کر دیا کیا میں بڑا مجرم دنیا کا اصول ہے بندہ جرم کرے FIR کرتی ہے پولیس چھاپے مارتی ہے وہ ایسا شفیق داتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ گناہگارو آ جاؤ خطا کارو میرے دروازے پہ آ جاؤ ربا گناہ بڑے فرمایا 100 کے قاتل سے بڑے مجرم تو نہیں ہو یہ رات کی تنہائیوں میں میری بہن میری ماں میرا بزرگ جوان رو پڑا اس کی آنکھ میں رب کے غوث آنسو کے قطرہ آ گیا میرے بھائی کی بہن مالک کہتے میرے بندے دیکھ تو دور تھا تو غافل تھا تو بیگانہ تھا تیرے دل پہ چوٹ لگی تو نے رشتہ داروں کا حق دے دیا زبان میں نرمی آ گئی بیوی بیٹی کو پردہ کروا دیا بہنوں کا حق دے دیا بیٹی کا وراثت سے حق دے دیا حرام کاروبار چھوڑ دیا چادر شلوار اوپر کر لی راتوں کو رونے والا بن گیا سود چھوڑ دیا پکا نمازی بن گیا گھر میں سختیاں چھوڑ دی بیوی کے ساتھ زبان میں سختی تھی نرمی آ گئی بیٹیوں سے پیار کرنے والا بن گیا رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا بن گیا دیکھ تیری آنکھ میں آنسوں کا قطرہ آیا مجھے تیری ادا اتنی پسند آئی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تیرے 70-80 سال کے گناہ معاف معافی نہیں کیے فاولائک یبدل اللہ سیئات ما حسنات پچھلے نیکیوں میں بدل دیے میرے بیان کے بعد تاک رات ہے رسول پاک ساری رات نہیں سوتے تھے گھر والوں کو نہیں سونے دیتے تھے قرآن بھی پڑھنا ہے ذکر اذکار بھی پڑھنا ہے رب سے معافی بھی مانگنی ہے حتی
ताइब मिन ज़म्बे कमल ला ज़म्ब लहू, गुनाहों पे तौबा करने वाला ऐसा है जैसा गुनाह किया नहीं। मेरी दुआ है इस मस्जिद को, मदरसे को अल्लाह तरक्की दे। आज एक यार वादा करें कि रमजान के बाद एक एक बच्चा दाखिल करवाएंगे। कौन दाया हाथ बरकत वाला ऊपर करेगा? ऊपर करे आजे, ऊपर करे आजे, ऊपर ते जरा एक बार रब दे नाम ते खड़े हो जाए, हिम्मत करके खड़े हो, अल्लाह राजी हो जाए। खड़े हो वो माशाअल्लाह। या अल्लाह वेख ले 27वीं रात तेरे बंदे तेरे नाम ते खलोगे कि अपने बच्चों को कुरान दा हाफिज बनावांगे। बैठ जाओ, मैनू उम्मीद है अज दी इस अदा ते रब ने सानू सारियां नूं माफ कर दिया कि मेरे नाम ते खड़े हो गए। मौलाना अमीन फारूक, एक मिनट शेख गल मुक्कण वाली है। मौलाना अमीन फारूकी मुजाहिदान था, मैंने एक बंदे ने लतीफा दसिया क्योंकि फरूकी साहब उलमा दा खादम जलसे बड़ा करांदा है। एदा रिश्ता करन आए ना, उन्हें एदे अब्बू तो पूछा फरूकी की करदा है? ओए फरूकी क्यों गल ठीक है? ओ ठीक है, ये प्यार दी गल्लां ने। एदे अब्बे तो पूछा तेरा बेटा की करदा है? आंदे मेरा पुत्र जलसे बड़े करांदा है। यार तू मुझे उलमा दा खादम है माशाअल्लाह, उलमा दा खादम। अल्लाह अब्दुल रशीद साहब उलमा दे खादम, चीमा साहब खादम। अल्लाह इस मस्जिद नूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। सुभान रब्बी का। मलिक अब्दुल रशीद दे भतीजे ने तरावियां पढ़ाइयां, की ना अब्दुल गनी। अल्लाह अब्दुल गनी दी तरावियां पढ़ाना कबूल कर ले। अल्लाह मैनू तो सारियां नूं माफ कर दे। या अल्लाह जो अब्दुल गनी नूं माफ कर दे। या अल्लाह इस मस्जिद की जितनी इंतजामिया माफ कर दे, नमाजियां नूं माफ कर दे। या अल्लाह अब्दुल रशीद, तारक चीमा, बुजुर्ग अमीन फरूकी, सानू एक महबूब पाई है सीडी वाले। या अल्लाह सानू कारी सीड। या अल्लाह जिन्ने बैठे ना सानू काफले की शक्ल मक्के लै जा, मदीने लै। या अल्लाह सानू हज करा दे। या अल्लाह जेड़े बे औलाद ने मेरी भैन औलाद दे दे, जिन्होंने बेटियां दे दित्तियां ने बेटे दे दे। या अल्लाह कश्मीर फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह इस मदरसे मस्जिद नूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे दे। जिंदा है जमाने में फिदा याने मोहम्मद, ताबिंदा रहेगा यूं ही गुलिस्तान मोहम्मद। हो ला खिदा लाला गुल खिलता रहेगा, इस गुल को शहीदों को लो मिलता रहेगा। जोरदार एक नारा लगाएं, इस्लाम इस्लाम, पाकिस्तान फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या। नारा तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, वमा अलैना इल्लल बलागुल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह। ओ खत्मे नबूवत दा सालार आया, ओ खत्मे नबूवत दा सालार आया। नबूवत दे बुए नूं है मार आया, पिछों जगते नबी होर आ कोई नहीं सकदा। नबी जी दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकदा। खड़ी करके उंगली आसमान वल तीर वांगू, मेरे पीर बदरे मुनीर वांगू। चंद टुकड़े करके दिखा कोई नहीं सकदा। नबी जी दे रुतबे नूं कोई नहीं सकता। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा इत्थे बैठे रहो। नफल पढ़ा के ना फिर तुसी वितर पढ़ाना, फिर दुआ बाद च करो, ऐलान कर दो। दूसरे एडिशन से गलती को निकाल दिया जाएगा, लेकिन कुरान मजीद का आगाज रब ने यूं किया, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इस किताब की जबर में शक नहीं, जेर में शक नहीं, शद में शक नहीं, मद में शक नहीं। आप सवाल करोगे कि मौलाना आप कोई मजबूत दलील दे के जाएं कि कुरान में शक को शुबा नहीं है, कुरान तगय्युर और तबद्दुल से पाक है। फिर दलील बहुत बड़ी दे के जा रहा हूं। कुरान मजीद की कुल सूरतें कितनी है?
بولو 114 قاری حسیب صاحب ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، توبہ سے پہلے نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ سائنس کی کتاب پوری پڑھ لو کوئی ثواب نہیں، بیالوجی پڑھ لو کوئی ثواب نہیں، فزکس پڑھ لو کوئی ثواب نہیں، لیکن جو قرآن کا 1 حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ یہاں حفظ کا مدرسہ ہے، قاری صاحب بڑے محنتی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ حسیب صاحب کتنے بچے فارغ ہو چکے ہیں آپ تک؟ 70 اور 300 کے قریب پڑھ رہے ہیں۔ ارے اب ذرا قرآن اور صاحب قرآن، یہ میرا موضوع ہے، آپ نے صاحب قرآن کی باتیں سنی، اب یہ تاک رات ہے، یہ تاک رات ہے، آؤ میں اب قرآن پہ باتیں کر جاؤں، لوگوں آپ کو جگا جاؤں۔ یہ مستری کا بیٹا ہے، یہ مزدور کا بیٹا ہے، یہ ریڑی والے کا بیٹا ہے، باپ غریب ہے، بچہ رحمانیہ